بیوقوف کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا نیور آرگیو وتھ اے فول پیپل مائٹ ناٹ نو دا ڈفرنس. بیوقوف کے منہ مت لگو, پتہ ہی نہیں چلے گا بیوقوف ہے کون دونوں میں سے. تو وہ خود ہی اپنا مقام لہجہ بلہجہ گرا رہا ہے. یہ خود فرعون یہ خود لوگوں کی نظروں سے گر رہا ہوگا, اور اس کی بدتمیزی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بلند ہو رہا ہے. اب وہ اس کو بالکل نظر انداز کر کے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ توجہ دیں اس کی بات کو. ایسی گھٹیا اتنی حقیر بات کی ہے. ایسی گھٹیا باتوں کو یوں سوچا کریں کہ کہیں کوئی کیڑا رینگتا ہوا آ گیا ہے. ایک رینگتا ہوا کیڑا آ جائے گا, اس کو کیا اہمیت دیں گے, اگنور کر دیں گے اس کو. ایسا یہ چھوٹا سا کیڑے جیسا بالکل چھوڑ دیا اس کو, اور اپنی بات اپنا پیغام انہوں نے جاری رکھا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. ذرا بھی اگر آپ کے اندر عقل ہے تو آپ خود دیکھ لیں گے. اب ان کی عقل کو ایڈریس کیا گیا. یہ بڑا لطیف انداز اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے انٹلیکٹ پر حملہ کرنے کا, کہ اگر آپ واقعی عقل مند ہیں ایز یو کلیم, جو آپ کا دعویٰ ہے عقل مندی کا اور بڑائی کا, تو یہ دعویٰ تو آپ کا درست نہیں اگر آپ نے اللہ کی قدرت کو نہ پہچانا. فرعون نے جواب دیا, قال بولا لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. دھمکی پر اتر آیا. یہ بھی ہوگا. اس طرح کے جو ظالم ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتے ہیں پھر وہ دھمکیوں پر, پرسیکیوشن پر اتر آتے ہیں, زور بازو سے حق کی قوت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین, اگر میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز, مراد ہے معجزات. قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. فألقى عصاه. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فإذا هي ثعبان مبین. یکایک وہ ایک سری اشتہا تھا. ثعبان ناک کو کہتے ہیں, پائتھن جس کو ہم کہیں, بڑا سا سانپ, ہیوج. اچانک اذا فجائیہ کہلاتا ہے, اچانک وہ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی. اور پھر دوسرا معجزہ دکھایا, وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا, وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. یہ دوسرا معجزہ تھا. اب تو آپ سوچیں کہ فرعون کی بوکھلاہٹ کہاں پہنچی ہوگی. ایک تو دلیل کے میدان میں ہار گیا, شکست خوردہ, اور دوسرے جب اس نے معجزے دیکھے تو سمجھی اس کو نہ آیا کہ کیا کروں, لیکن تھا بہت ہوشیار, تھا بہت تیز. فوراً اس نے بات کا رخ پلٹ دیا, حاضر دماغی سے اس نے کام لیا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. اس نے جادو کی طرف رخ کو پھیر دیا, حالانکہ خوب فرعون سمجھتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام تو اس کے ساتھ پلے بڑے تھے. کہیں جادو انہوں نے سیکھا ہوتا تو فرعون کو تو پتا ہوتا کہ ان میں ٹینڈنسی ہے, ان کا رجحان ہے جادو ٹونے کی طرف, یہ کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں. خوب پتا تھا اس کو نہیں, اور وہ جانتا تھا کہ جو چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دکھائی ہیں یہ جادو ہو نہیں سکتی, لیکن فی الحال تو اس کو صورتحال کو سنبھالنا تھا, تو لہٰذا اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے. پھر کیا کہا اس نے, آیت 35, یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو ملک سے نکال دے, اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اب یہ جو کہہ رہا ہے فرعون اپنے درباریوں سے کہ بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو, کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا اس کا ارادہ ہے کہ جو اس کے درباری حکم دیں گے وہی وہ کرے گا؟ نہیں, یہ سب کیا کٹ پتلی جیسے کہ ہوتی ہے نا کیبنٹ, پپٹ کیبنٹ,
ڈکٹیٹرز کے ارد گرد خوش آمدی لوگ ہی جمع ہوتے ہیں، ہاں میں ہاں ملانے والے. اگر وہ کہہ دے صبح ہے تو یہ بھی کہیں صبح، اور بادشاہ کہہ دے شام تو وہ بھی کہہ دیں شام. تو یہ تو خالی ایک خانہ پوری والی بات ہے کہ اچھا ہم ووٹنگ کرا لیتے ہیں، ہم لوگوں سے مشورے لے لیتے ہیں، ڈسیشن تو ہو چکا. اور درباری بھی فرعون کے مزاج کو خوب جانتے تھے. وہ صحیح بات نہیں بتاتے تھے فرعون کو، وہ صرف وہ بتاتے تھے جو فرعون سننا چاہتا تھا. اور کسی کی شامت جب آئی ہوتی ہے، کسی لیڈر کی، کسی بھی لیڈر کی، جب اس کی شامت دھکا دیتی ہے اس کو، تو وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کر لیتا ہے جو حقیقت اور اس شخص کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں. ریالٹی چیک کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، کوئی صحیح بات بتانے والا ہی نہیں ہوتا. دو وجوہات سے، ایک تو اس کے غصے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو صحیح بات بتا دی تو ہماری خیر نہیں، یہ صحیح بات سن نہیں سکتا، اس قدر اس کے اندر انانیت اور تکبر ہے. خوف کی وجہ سے صحیح بات نہیں بتاتے. دوسرے لالچ کی وجہ سے، لالچی لوگ جمع ہوتے ہیں ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ارد گرد. خود غرض لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح فیصلہ کر لیا، ہو سکتا ہے ہماری مراعات، ہمارے کنسیشنز، ہمارے پرکس ختم ہو جائیں. تو اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے لائف سٹائل کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی مراعات، اپنا بھلا چاہنے کے لیے بھی وہ صحیح مشورہ نہیں دیتے کہ جیسا سسٹم چل رہا ہے چلنے دو. ان کو سچ سے اور انصاف سے، بھلائی سے دلچسپی نہیں، ان کو تو اپنا بھلا چاہیے ہوتا تھا. پہلے بھی یہی معاملہ تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے. تو کبھی اللہ آپ کو کسی بھی طور پہ لیڈر بننے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ پوزیشن دے تو خوش آمدیوں سے بچنے کی خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش آمدیوں سے بچائے. بس ہاں میں ہاں ملانے والوں سے اور تعریف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. چاہے اپنے گھر کے اندر آپ لیڈر ہوں تو اللہ نہ کرے کہ آپ کے نوکر ایسے ہوں جو صرف آپ کے خوش آمدیں آپ کے گن گاتے ہوں، یا کہیں کوئی ملک کا پریزیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو خالی خوش آمدیں کرتے ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو. قالو، درباری بولے، ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. ارجہ یہ امر کا صیغہ ہے، سحار فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ. ارجہ الف را جیم اس کا مادہ ہے، یا را جیم واو بھی کہتے ہیں مادہ ہے، بعض کہتے ہیں را جیم حمزہ مادہ ہے. مطلب کیا ہے؟ پینڈنگ رکھو، ذرا مؤخر کرو ان کا معاملہ، ابھی کوئی خاص ایکشن نہ لو، اور ذرا جادوگروں کو جمع کر لو، مقابلہ کروا لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. پھر کیا ہوا؟ آیت 38، فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. یعنی کوئی ان کا ایک دن تھا فیسٹیولز کا، چھٹی ہوتی ہوگی، اس دن سوچا چلو یہ مقابلہ کروا لیتے ہیں، اور اگر یہ غالب رہے جادوگر تو ٹھیک ہے، اچھا ہوگا، ان کو خاص مقام دیا جائے گا، ان کا مقام مرتبہ بلند ہوگا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جب جادوگر میدان میں آئے انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. کیا ذہنیت ان کی تھی، انسانوں سے امید لگانے والے، کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے ہرا دیا موسیٰ کو تو ہمارے لیے کچھ تحفے تحائف، کچھ مال ہوگا نا، کوئی نہ کوئی اجر تو ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ذہنیت ہوتی ہے کفر کی. ان کو تو بس دنیا چاہیے ہوتی ہے انعام کے طور پہ. اور اوپر آپ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ نتبع السحرة ان کانوا هم الغالبین،
کہ ہم پیروی کریں گے جادوگروں کی اگر وہ غالب آ گئے. تو یہ ان کانو ہم الغالبین بڑا ضروری ہے ٹکڑا اس کے اندر. کفر جو ہے وہ صرف کامیابی کو پوچھتا ہے، وہ کامیابی کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ باطل کا مزاج ہے. حق جو ہے وہ حق کی خاطر میدان میں آتا ہے اور وہ حق کی خاطر لڑتا ہے، کامیابی کے لیے نہیں. انہوں نے کہا اگر یہ کامیاب ہوئے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، جبکہ حق کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. حق کامیاب ہو گیا تو بھی الحمدللہ، کامیاب نہ ہوا تو بھی الحمدللہ. دونوں ہی طرح حق کا ساتھ دینا ہے، کامیابی میں بھی اور ناکامی میں بھی. نتبع سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے شاگرد بن جائیں گے، ان کو اپنا گرو مان لیں گے، ہم ان کو استاد مان لیں گے اگر یہ غالب آ گئے. تو جادوگروں نے بھی کچھ معاوضے کی بات کری. قال، فرعون نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. 4 دن کا بادشاہ کا مقرب بننا بھی بڑی بات ہے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. نہیں چلو تم آغاز کرو، دیکھتے ہیں کیا انچر تم لے کر آئے ہو. پھر کیا ہوا؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. اس کو ہم کہیں نا کہ فلاں زندہ باد، جیسے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے جاتے، یا فلاں کی جے پکاری جاتی ہے کسی کی. تو انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے. فرعون کا نام بلند کیا، یا یہ کہ فرعون کے سہارے، فرعون کی وجہ سے ہم غالب رہیں گے. فرعون کو تو خدا بنایا ہوا تھا، تو کہا کہ جس کے ساتھ یہ فرعون ہوگا جیتے گا تو وہی. تو انہوں نے اپنے رسیاں پھینکیں، اپنے عصا پھینکے، ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ ہپنیٹائز کر دیا سب کو، نظر بندی کر دی. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. سحر میں اور معجزے میں فرق کو پرکھنے والے جادوگر تھے. وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ جادو نہیں ہو سکتا. وہ اپنے علم کی، اپنے جادو کی لمیٹیشنز کو سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ جادو کس حد تک کام کر سکتا ہے، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا. القیہ، بے اختیار سجدے میں گر گئے. قالو، بولے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب تو فرعون نے جو بساط بچھائی تھی وہ تو ساری کی ساری الٹی ہو گئی. سارا کیا دھرا اس کا اس کے خلاف ہو گیا. لوگ جمع ہیں اور اس طرح جادوگروں نے نہ صرف ہار مان لی بلکہ حق کا اقرار کر لیا. اب کیا کرتا فرعون؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا؟ ضروری تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا، ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے. 2 الزام لگائے فرعون نے. ایک تو کہا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے تو سزا تو ملے گی. ابھی آرڈیننس جاری نہیں ہوا، تم کیسے ایمان لے؟ پوچھا کیوں نہیں مجھ سے؟ اجازت تو لیتے مجھ سے. اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ تمہاری ملی بھگت مجھ کو لگ رہی ہے، مل جل کر تم نے یہ کام کیا ہے. یہ سارا کچھ دراصل کیا تھی؟ نورا کشتی جس کو ہم کہیں. تم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ تم اس طرح سب مل جاؤ گے اور میرے خلاف ہو جاؤ گے. یوں سمجھے ایک طرح سے ٹریزن کا بھی الزام لگا رہا ہے کہ تم نے سازش کی میرے خلاف. تو کہا اچھا اب میں تم کو مزہ چکھاؤں گا. اب دیکھیں غصہ تو آ رہا تھا نا اس کو ہارنے پر. کافروں کو غصہ آتا ہے ہارنے پر، لیکن
اب وہ کھلم کھلا یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا فرعون اس وقت کہ چونکہ موسیٰ جیت گیا لہٰذا اب میں سزا دوں گا. اس طرح تو وہ اقرار نہیں کر سکتا تھا اپنی شکست کا، اور نہ اس بات پر وہ سزا دے سکتا تھا جادوگروں کو کہ تم ہارے کیوں اس لیے میں تم کو سزا دوں گا. یہ نہیں کہہ سکتا تھا. اب اسے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو بنانی تھی. تو اس نے جسٹیفیکیشن بنائی کہ تم دراصل میرے خلاف ہو نا، اس لیے میں کیا کروں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. یہ ہوتا ہے کفر کا انداز جب وہ حق کو جیتتے ہوئے دیکھتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کھلم کھلا کہ حق جیت رہا ہے، ہمیں حق کا جیتنا انتہائی ناگوار ہے اس لیے ہم اس کو دبائیں گے. وہ کوئی نہ کوئی پراپر طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ایسی کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات سامنے لاتے ہیں کہ جس سے کہ کم از کم ان کا بھرم رہ جائے کہ ہم تو حق کی خاطر ہی اٹھے ہیں. آج بھی اس چیز کو آپ دنیا کی سیاست پر اپلائی آسانی سے کر سکتی ہیں. افغانستان میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا تھا، پاپی کلٹیویشن ختم ہو گئی تھی، امن امان تھا، وہاں پر لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو گئے تھے. اور آپ سوچیں کہ وہاں پاپی کلٹیویشن ختم ہونا کوئی آسان بات تھی؟ وہ تو ان کا ذریعہ معاش تھی وہ چیز، اس پر تو ان کے پیسے کا دار و مدار تھا. لیکن ان کے لیڈر نے ایک اعلان کیا کہ اب سے پاپی کلٹیویشن نہیں ہوگی، لوگوں نے سارے اپنے کھیتوں کو جلا دیا. اتنا بڑا فائدہ ہوا، کچھ مسئلہ نہیں تھا، وہاں وہ شریعت نافذ کر رہے تھے. اب کیا ہوا؟ کفر کو ہوئی تکلیف، وہ تو برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح اسلام کا بول بالا ہو. لیکن یہ کہہ کے تو حملہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں اسلام سے دشمنی ہے، ہم اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے. کوئی ونیر تو چاہیے ہوتی ہے سامنے، کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ سچا قرار دینا ہوتا ہے نا لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو. اللہ کا تو خوف نہیں، اللہ کا تو کوئی ڈر نہیں، آخرت کے حساب کا اندیشہ کوئی نہیں. بہرحال ایک جو موریلٹی لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیلف پروفیسڈ موریلٹی، سیلف پروفیسڈ گارڈین آف انڈیپینڈنس اور فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم آزادی رائے کی اور آزادی کی حفاظت کریں گے. تو ایسے خوبصورت خوبصورت نعرے لگا کر اور ان باتوں کے پیچھے پھر وہ حملہ کرتے ہیں کہ یہاں تو دراصل ہیومن رائٹس نہیں دیے جا رہے، انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، ہم عورتوں کے بہت ہمدرد ہیں، ہم ان کا حق دلانے کے لیے حملہ کریں گے تاکہ ہم ان کو آزادی دلا دیں. عراق میں بھی یہی کیا انہوں نے، افغانستان میں بھی یہی کیا. کوئی طریقہ نہیں بدلا فرعون سے لے کے آج تک، چیزیں وہی ہیں. الزام لگا کر اور پھر جسٹیفائی کر کے اپنے ظلم کو، پھر وہ اس طرح سے ظلم شروع کرتے ہیں. لیکن ظلم کو جسٹیفائی ضرور کر دیتے ہیں، ورنہ گوانتانامو بے کے لیے ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیوں ظلم کیا انہوں نے؟ کیوں وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کو قید کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ باغی ہیں اس لیے. کوئی نہ کوئی بات کہہ دیں گے. فرعون نے دیکھی ایگزیکٹلی یہی کیا نا، اس نے کہا یہ باغی ہیں، تم ہمارے دشمن ہو، ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ نئی باتیں نہیں ہیں کوئی جو آج کے فرعون کر رہے ہیں. ہر زمانے کے فرعون ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں. اور جو آرکیٹائپ تھا پہلا فرعون، دا اوریجنل ون، یہ اسی نے ساری باتیں سکھائی ہیں، سیاست کے کھیل اسی نے سکھائے ہیں جو آج تک لوگ کر رہے ہیں. شیطان کی میتھڈالوجی تو نہیں بدلی. اور انسانوں میں سے شیطان کو جو اپنا ساتھی ملا سب سے زیادہ وفادار، وہ فرعون ملا. اور فرعون جیسے لوگ ہر زمانے میں فرعون اٹھ کے کھڑے ہوتے رہتے ہیں حق کو دبانے کے لیے. طریقہ کار، میتھڈالوجی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. تو اس نے بھی یہ الزام پہلے لگایا تاکہ ظلم کو جسٹیفائی کر سکے، پھر سزا اس نے سنا دی. لیکن جس کے دل میں ایمان آ گیا ہو وہ کہاں سزا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. قالو، جادوگروں نے جواب دیا، لا ضیر، کچھ پرواہ نہیں. ضیر ضار سے لفظ بنا ہے، کچھ نقصان نہیں. تو کتنا نقصان پہنچا دے گا ہم کو؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے قرآن میں، جب دھمکی دی تھی فرعون نے جادوگروں کو، انہوں نے کہا تھا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر گزر جو تو فیصلہ کرتا ہے. اس کی دھمکیوں سے ذرا خوف زدہ نہ ہوئے. انہوں نے کہا
انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین، ہمیں توقع ہے ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو اپنے رب سے اب ساری امیدیں ہیں۔ یہ ہے ایمان سے پہلے اور ایمان کے بعد کا فرق۔ جب تک ایمان دل میں نہیں آیا ہوتا، لوگ ہوتے ہیں مرجع امید کا، لوگوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے امید کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، لوگوں کو معبود بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب ایمان آ جاتا ہے، اب امید کا مرجع اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان، ان کے انعام سے، ان کی سزا سے بالکل بے نیاز، اور ساری امیدیں اللہ سے۔ کہا انہوں نے کہ ہم کو تو یہ امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا، اور نطمعو کا لفظ کتنا اچھا ہے، ہم طمع رکھتے ہیں، ہمیں یہ امید ہے اپنے رب سے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان۔ یہ غرہ نہیں ہو گیا ان کو، جادوگروں کو، کہ اتنی بڑی ہم قربانی دے رہے ہیں، جان کا خطرہ ہم مول لے رہے ہیں، اللہ تو بخشے گا ہی بخشے گا، ہمیں نہیں بخشے گا تو کسی بخشے گا نہیں، یہ انداز نہیں، بلکہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری خطائیں بخش دے، ہم تو ایمان لانے والوں میں اولیت کرنے والے ہیں۔ تو مومن کو اگر مرنے سے ڈر لگتا بھی ہے تو گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کو بخشوائے بغیر مر جاؤں۔ زندگی سے محبت کی وجہ سے موت سے ڈر نہیں لگتا، یہ فرق ہے۔ ڈرتا مومن بھی ہے موت سے، ڈرتا کافر بھی ہے۔ کافر زندگی کی محبت کی وجہ سے نہیں مرنا چاہتا، اور مومن گناہوں کے خوف کی وجہ سے موت سے ڈرتا ہے کہ گناہ بخشوا لوں، نیکیاں کر لوں، اس کے بعد بے شک موت آ جائے۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، آیت 52۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے۔ اچھا، یہ جو فرعون نے ہرکارے بھیجے، جمع کرنے والے بھیجے شہروں میں، یہ دوسری مرتبہ بھیجے ہیں نا۔ ایک دفعہ تو اس نے کب بھیجے تھے؟ جب اس کو جادوگروں کو جمع کرنا تھا، تب اس طرح سے لوگوں کو بھیجا تھا کہ جادوگروں کو جمع کر لو، اور پھر مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور جادوگروں کا۔ اب کیا ہوا کہ فرعون نے آخر کار اجازت دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو کہ وہ مصر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں اس نے پیچھا کیا ان کا، اور پیچھا کرنے کے لیے پھر اس نے شہروں کے اندر یہ اعلان کروایا کہ لوگ آ جائیں، فوج میں آ کر شامل ہو جائیں، تاکہ ہم موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ختم کر سکیں، ان سے مقابلہ کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ شرذمتن، یہ تخریب کار ہیں، یہ ٹیررسٹس ہیں، تھوڑے سے ہیں بس۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ یہ آپ نے اس کی شان دیکھی، انہوں نے ہمیں ناراض کیا، ہماری مرضی کی انہوں نے پرواہ نہ کی، اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، ہمیں بہت غصہ دلایا۔ بالکل آج کے فرعونوں کا معاملہ یہی ہے، ہماری دی ہوئی پالیسیز کی خلاف ورزی کی کیسے، اپنی مرضی سے سیلف گورنمنٹ کا حق انہوں نے مانگا کیسے، انہوں نے یہ کیوں نعرہ بلند کیا کہ ہم اپنے آپ کو خود گورن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کفر برداشت نہیں کر سکتا، فوراً پرسیکیوشن پر آمادہ ہو جاتا ہے، فوراً اپنی فوجیں بھیج دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ہیں تو تھوڑے سے لوگ، یعنی کسی پر کوئی ان کی ہیبت کی دھاک نہ بیٹھ جائے۔ کہا کہ ہیں تھوڑے سے لوگ، اور اتنا ہم اسلحہ اور اتنی فوج کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ غصہ بہت دلایا ہے ہم کو، ہم اس لیے اتنی بڑی فوج لے کے نہیں جا رہے کہ وہ بہت بہادر ہیں، ہم اس لیے اتنی فوج لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ یہ آپ طریقے دیکھ رہی ہیں،
حالانکہ اس کو ڈر لگ رہا تھا. کیا شک ہے اس کے اندر کہ فرعون ڈر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل سے، اسی لیے ان کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی فوج جمع کی. اگر شرذمۃ قلیلون تھے تو خود چلا جاتا تھوڑے سے لوگوں کو لے کر. لیکن فی المدائن حاشرین، یونائٹڈ نیشنز میں جا کر سارے ملکوں سے کیوں کہا کہ اپنی اپنی فوج تم بھی بھیجو؟ کوئی وجہ ہے نا اس کی. الفاظ آپ دیکھیں، فی المدائن حاشرین. واقعی کیا شان ہے قرآن کی. جس زمانے میں آپ اس کو پڑھیں لگتا ہے آج کا اخبار پڑھ رہے ہیں. تو فرعون نے بھی کہا کہ ہم اس لیے اتنی فوج نہیں جمع کر رہے کہ ہمیں ان سے بہت ڈر ہے، ہم اس لیے فوج جمع کر رہے ہیں کہ ہم ایک متحدہ محاذ بنانا چاہتے ہیں، یونائٹڈ فرنٹ ہم دکھانا چاہتے ہیں. ہمیں غصہ بہت آ رہا ہے، ہماری انہوں نے بہت بے عزتی کی ہے، اس لیے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. ہم بہت الرٹ ہیں. ہم تو پہلے ہی ان ٹیررسٹ کا قلع قمع کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے شہروں میں آ کر ایٹم بم پھینکیں، نیوکلیئر وارفیئر شروع کریں، ہم ہی جا کر WMDs کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم تو بہت چوکنے ہیں، بڑے الرٹ رہتے ہیں، ہمارے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کیا ہوا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اسی طرح ہم نے ان کو نکالا ان کے باغات اور ان کے چشموں سے. کیا مزے سے گھروں میں رہ رہے تھے اپنے اپنے محلوں میں، فرعون اور فرعون کے ساتھی سارا اپنا عیش آرام سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کہاں دور دراز کے مقام پر چلے گئے. کیا مصیبتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے نا ان کی نقد دنیا میں. دنیا کا عذاب اللہ اس طرح سے دیتا ہے کفار کو. سارا ان کا آرام اور عیش موجود ہوتے ہوئے ان کے کسی کام کا نہ رہا. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک گھر میں سے اگر اس گھر میں 10 افراد ہیں اور کوئی ایک شخص نکل کر چلا گیا جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، 10 لوگوں کا زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. آج یہی لوگ رو رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ کوئی کہتا ہے ہمارا بیٹا چلا گیا تو پورا خاندان بے چین ہے، کسی کا بھائی چلا گیا تو پورا خاندان بے چین ہے. تو سب کا چین لے جاتے ہیں اس طرح سے، سب کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، سب کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو تمام عیش کا سامان ہوتے ہوئے سکون نہیں مل رہا ہوتا، پلیجر ختم ہو جاتا ہے. سامان تو موجود ہے، سامان راحت ہے، راحت نہیں. یہ بھی اللہ کی سزا ہے. جیسے اللہ جب چاہے پانی میں سے پیاس بجھانے کی صفت نکال لے، آگ میں سے جلانے کی صفت نکال لے، اسی طرح اللہ جب چاہے سامان راحت میں سے راحت نکال لے. سامان رہ جائے، راحت نہ ملے، پریشانی اور ٹینشن اور ڈپریشن اور انسیکیورٹی کا شکار ہو کر لوگ رہ جائیں. بہترین فوج ہوتے ہوئے بھی خطروں میں گھرے رہیں، ڈرے رہیں، سارا سامان ہوتے ہوئے آرام نہ پا سکیں. اللہ نے نکال لیا ان کو اس طرح، ان کے باغات اور ان کے چشموں سے، وَكُنُوزٍ اور ان کے خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم اور بہترین قیام گاہوں سے. کسی کام کا نہ رہا. کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل یہ تو ہوا ان کے ساتھ. دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. وارث سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ تمام نعمتیں دیں فلسطین میں، یعنی مصر میں تو ان چیزوں کو وہ حاصل نہ کر پائے، لیکن اللہ نے اپنی ہی زمین میں دنیا میں کہیں اور ان کو یہ تمام نعمتیں دے دیں. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعقب میں چل پڑے. کون کس کے تعقب میں چل پڑا؟ فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعقب میں چل پڑا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، ہماری تو شامت آ گئی. اب یہاں سے بنی اسرائیل کے پر بھی سمجھیں کہ ایک طرح کا نوحہ ہے، مرثیہ ہے ان کے حال پر. اس قدر کمزور ایمان کے لوگ تھے کہ کبھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا. ہتھیار ڈالنے کو ہر وقت ہمہ وقت تیار، شکست قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار. وہ تو ان کی کمزوری اتنے بہترین لیڈر کی وجہ سے چھپ گئی
اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ یہ سینکڑوں سال سے مظالم برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو ان کے صبر کا اجر دیا، دنیا میں کامیابی دکھا دی ان کو بھی، اس لیے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، اللہ کسی کا صبر ضائع کرنے والا نہیں. جو صبر انہوں نے کیا تھا ان کو بہرحال دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کا اجر اللہ نے دے دیا بنی اسرائیل کو، لیکن ایمان ان کے اندر نہ تھا. تو آخرت میں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ ان کا وہاں کیا معاملہ ہوگا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ان کا اجر دیا جائے. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کئی مقامات پر بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات دی. لیکن حال ان کا دیکھ لیں، ادھر فوج کو دیکھا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے ہم تو پکڑے گئے. اب جب ٹیم ایسی ہولانے والی ہو تو لیڈر کے قدم بھی ڈگمگا دے، ایسے گھبرانے والے لوگ ہوں. یہی فرق تھا موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی نہ مل سکے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر ہوتے ہوئے اور شریعت موجود ہوتے ہوئے دین نافذ نہ ہو سکا موسیٰ علیہ السلام سے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا. اللہ نے تو ان کو ایسے ساتھی دیے کہ جو کہ ان کے قدم جمانے والے تھے، اور زیادہ جو فیصلہ کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ لبیک کہتے تھے. جہاں آپ کا پسینہ گرا انہوں نے خون بہایا. مقداد ابن اسود کا قول آتا ہے، ان کی تقریر آتی ہے جو انہوں نے بدر کے میدان میں کی تھی، یعنی بدر کے لیے جب مشاورت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کے قوم کی طرح کی بات نہیں کریں گے. ہم موسیٰ کے قوم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ انا ہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم ایسے نہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے. تو آپ سوچیں کہ لیڈر کتنا مضبوط ہو جائے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا یہ باتیں سن کر. تو کوئی بھی جہاد ہو، علمی جہاد ہو یا عسکری جہاد ہو، تلواروں کا جہاد ہو یا قلم کا جہاد ہو، ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ایک لیڈر کچھ نہیں کر سکتا. ساری ٹیم جب پیچھے ہوتی ہے، پشت پر ہوتی ہے، بانڈنگ ہوتی ہے، وفاداری ہوتی ہے، کامن کاز ہوتا ہے، سب کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کوئی کام ہو سکتا ہے. قوم نے تو کہا کہ نہیں بھائی موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. کیا لگ رہا ہے آپ کو اس سے؟ جی، ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انا معنا ربنا، یہ نہیں کہہ رہے، معنا ربنا نہیں کہہ رہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. سیہدینا، وہ ہم سب کو ہدایت دے گا، نہیں. واحد کی ضمیر آئی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ سے نہ محبت تھی، نہ اللہ سے دوستی تھی، نہ اللہ پر بھروسہ، ہر وقت بدگمان اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. تو موسیٰ علیہ السلام تو خوب سمجھتے تھے ان کو اچھی طرح. ایسے کمزور ایمان کے ساتھ، اس بدگمانی کے ساتھ کیا اللہ ساتھ دیتا ہے ان کا، بنی اسرائیل کا؟ اللہ تو تھا بس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. اس کا مقابلہ کیجئے ہجرت کے وقت کا، جب سورہ توبہ میں ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں کہ جب کفار بالکل قریب آ گئے تھے، غار ثور کے قدموں کے نشان نظر آنے لگ گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار کے اندر تھے. ابو بکر پریشان ہوئے رضی اللہ عنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن، مت غم کر، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے. وہ ٹیم ملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دنیا نے پھر اسلام کی برکتیں دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو ٹیم نہ ملی، کچھ ہو نہ سکا کام. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. تود
اونچے پہاڑ کو کہا جاتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہیں تودا، برف کا تودا. تو ایسے وہ پانی سپلٹ ہو گیا، پانی پھٹ گیا، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. حالانکہ فزیکل لا تو یہ ہے پانی کے بارے میں کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. واٹر مینٹینز اٹس سرفیس. لیکن قوانین قدرت بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں. اللہ نے یہاں پر اس قانون قدرت کو معطل کر دیا. پانی اپنی فطرت کے خلاف پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا. قرآن کے الفاظ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ کوئی ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ کی بات نہیں کی جا رہی، مد و جزر کی بات نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ معجزہ تھا. جس طرح چاہے اللہ قوانین کو سسپینڈ کر دے. پانی بھی تو مخلوق ہے، پانی بھی تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جو اللہ نے حکم دیا وہ اسی طرح ہو گیا. تو یہ آج کل کے ریشنلسٹ کا جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں معجزہ تو ہو نہیں سکتا. اور یہ ریشنلسٹ وہ ہیں جو کہ سائنس کو اللہ پر حاکم بناتے ہیں کہ اللہ چاہے بھی تو سائنس کے احکامات میں رد و بدل نہیں کر سکتا، سائنس کے قوانین میں رد و بدل نہیں کر سکتا. سائنس خدا نہیں ہے، سائنس خود مخلوق ہے. اللہ ہے خالق، اللہ نے سائنس بنائی. جب چاہے اللہ سائنٹیفک فنومنن کو تہس نہس کر کے رکھ دے، لیکن اللہ کرتا نہیں. عام طور پہ بہت کم ایسا ہوا کرتا تھا جبکہ رسولوں کا زمانہ تھا. اور انہی چیزوں کو پھر معجزہ کہتے تھے. معجزہ لفظی بنا ہے عجز سے، عین جیم زا، عقل کو عاجز کرنے والی چیز جس کا عقل انٹلیکٹ کوئی ریشنل ایکسپلینیشن دے نہ سکے. تو کوئی سائنس اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. بس یہ معجزہ تھا، اللہ کی شان. تو بہت ساری چیزیں یقیناً انسان کے حاصل کیے ہوئے علم سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں علم الوحی سے ثابت ہوتی ہیں. وحی کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا، اللہ نے چاہا تو ہو گیا. تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. فرعون آ گیا اور اس کے ساتھی آ گئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور دوسروں کو غرق کر دیا. فرعون کے ڈوبنے کا قصہ تو قرآن میں متعدد دفعہ آیا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں العزیز والی شان بھی نظر آئی جو کہ فرعون کے ساتھ ہوئی، کیسے اللہ نے ڈبا دیا. اور اللہ کی الرحیم والی شان بھی ظاہر ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور بنی اسرائیل نے جو مظلومانہ صبر کیا تھا اس کا بھی اللہ نے ان کو بدلہ دیا. اللہ کی رحمت ان پر برسی اور اللہ نے ان کو بھی نجات دی. آیت نمبر 69. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے. اہل کتاب، مشرکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اور ایک سوال کا ان کے ذکر ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. شاید یہ سوچیں کہ جن چیزوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں بے حقیقت چیزیں ہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں. ما تعبدون، کیا بے جان ہستیوں کو تم پکارتے ہو، ان کے آگے ماتھے رگڑتے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. قوم نے بھی جاہلی جوش، جاہلی جذبے کے ساتھ جواب دیا ہم ان کو پوچھتے ہیں، انہی کو پوچھتے رہیں گے. قال
اس نے پوچھا هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ سوال کیا گیا۔ حقیقت ہے کہ احمق سے احمق بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی لکڑی یا کوئی پتھر یا کوئی مٹی مجھ کو فائدہ یا نقصان دے سکتی ہے۔ پھر آخر بتوں کو کیوں پوچھتے رہے لوگ، اور آج بھی کیوں پوچھتے ہیں؟ ایک مردہ جو کمرے میں لیٹا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنا ہی فائدہ اپنا نقصان نہیں کر سکتا، مجھے کیا دے گا؟ جب تک مردہ سامنے لیٹا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اسے دعا مانگتا ہو یا اس سے ڈرتا ہو یا اس سے امید رکھتا ہو؟ نہیں۔ جب وہ مردے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دراصل یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ ان کا امیج لوگوں کے ذہنوں میں بناتے ہیں۔ ان کا اپنا چونکہ معاش کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی اپنی اکنامک نیسیسٹی ہوتی ہے، پیسے کا سوال ہوتا ہے، تو وہ اس طرح بتوں کی یا قبر والوں کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ وہ ان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اب یہ بت یا یہ قبر والا تمہاری بڑی مدد کر سکتا ہے، اور اس طرح عظیم اکثریت کو بے وقوف بنا لیتے ہیں۔ تو شرک تو ہے ہی لوگوں کو بے وقوف بنانے کا نام، اور توحید ہے ہی عقل کا کام۔ اسی لیے قرآن نے بار بار ایڈریس کیا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو عقل سے کام لے گا وہ شرک سے بچے گا، اور جو اندھا دھن بھیڑ چال کا شکار ہوگا، کسی اور کے ہاتھوں میں کھلونا بنا لے گا اپنے آپ کو، وہ پھر شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم یہ پکارتے ہو ان کو، کیا سنتے بھی ہیں تمہاری بات؟ کیا فائدہ دیتے ہیں یا نقصان تم کو دیتے ہیں؟ جواب دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ خود بھی نہیں پتا قوم کو کہ اس رسم کی اصل اوریجن کیا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کر رہے ہیں، مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، بس سماجی رواجی دین، اللہ کا، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں، بلکہ خاندان کے بڑوں کا بنایا ہوا دین۔ اور عجیب حال ہے انسانوں کا واقعی کہ دنیاوی معاملات میں تو بہترین چیز تلاش کرتے ہیں، لیٹسٹ، ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں، ماہرین سے کنسلٹ کرتے ہیں، اور اس میں تو آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرتے، لیکن آخرت کے لیے ہر اناڑی، ہر ایمیچر کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اہمیت جو نہیں ہے آخرت کی، اگر اہمیت ہوتی، امپورٹنس ہوتی، اس کے بارے میں اتنے ہی حساس، اتنے ہی پرٹیکولر، اتنے ہی محتاط ہوتے جتنی اپنی دنیا کے بارے میں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا۔ تعجب سے، بیزاری سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا سنجیدگی سے ان کو دیکھو تو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا حیثیت ہے ان کی؟ کچھ نہیں ہے سوائے مٹھی بھر خاک کے، لکڑی اور پتھر اور مٹی، اور بس تم آنکھیں بند کر کے تقلید کیے چلے جا رہے ہو۔ پھر اعلان کیا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تو سب میرے دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ اعلان فرما دیا کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ اب دشمن کیسے؟ کیا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جو دشمن ہیں؟ یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے ان کی پوجا کی تو ان کی پوجا مجھ کو جہنم میں لے جائے گی، اگر میں نے ان کو خدا مان لیا تو میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت ہی مجادلہ کرنے والی قوم تھی، بڑی جھکی قوم تھی، بہت ہی بحث کیا کرتی تھی،
بال کی کھال نکالتی تھی، الفاظ پکڑ لیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی انتہائی محتاط ہو کے بات فرما رہے ہیں۔ شرک میں اللہ کے ساتھ مختلف معبودوں کی پرستش ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں،